my respected brother ڈاکٹر جناب لیفٹیننٹ جنرل خالد لودھی صاحب میرے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ, تھینک یو سر. یو آر آلویز پلیزنٹ. بہت شکریہ آپ سے ملاقات کا. اور آپ مقصد صرف یہی ہے, میں یہ کہتی ہوں کہ آپ جیسا شخص جس نے آرمی کو بڑے قریب سے دیکھا, آپ نے آرمی میں کام بھی کیا, آپ کو اس ڈسپلن کے بارے میں بھی بڑی اچھی طرح سے علم ہے, تو جب آپ کی اسے سنتے ہیں تو یقیناً تھوڑی سی تسلی ضرور ہوتی ہے, ورنہ دل خفا بھی ضرور ہوتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ یہ جو بھائی ماں بیٹا بلڈ ریلیشنز کے بیچ میں جو رفٹس آتی چلی جا رہی ہیں اور یہ پولرائزیشن دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. میں کل ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی جس میں تھا کہ 1960 اور 1980 تک لوگوں میں احترام تھا, ڈسپلن تھا. جب پاکستان بنا تھا تو ڈفرینٹ بسز تھیں یا سروسز تھیں, لوگ یونیفارم میں جایا کرتے ہوتے تھے, بات کرنے میں مینرز تھے. اب تو ہم اوے سے کم بات کرنے کے بھی قائل نہیں رہے. کیا فرمائیں گے آپ اس کے بارے میں؟ جی بہت شکریہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ تعلیم کے ساتھ جب تک تربیت نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ مکمل نالج نہیں ہوتی, کیونکہ کسی بھی اگر سوسائٹی کا آپ نے پتہ لگانا ہو کہ اس میں کتنی جان ہے تو صرف یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ اس میں پی ایچ ڈیز کتنے ہیں اور ایم ایس سیز کتنے ہیں, بلکہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہاں پر اقدار جو ہیں جن کو ہم کہتے ہیں وہ کیسی پائی جاتی ہیں. کیا وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں, کیا وہ اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں, کیا وہ بوڑھوں کی توقیر کرتے ہیں, اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں. ہمیں تو بچپن میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جب بزرگ بیٹھے ہوں تو آپ نے ان کے کس سائڈ پر بیٹھنا ہے, جب وہ بات کر رہے ہوں تو آپ نے درمیان میں ٹوکنا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں, لیکن آج سوشل میڈیا ہے, سب ترا خان بنے ہوئے ہیں. کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میرے سامنے ایک انجینئر ہے تو میں انجینئرنگ میں اس کو مات نہیں دے سکتا, وہ ڈاکٹر ہے تو میں ڈاکٹری میں اس کو مات نہیں دے سکتا. آپ کو بتائیں گے کہ گردے ایسے ٹھیک ہوتے ہیں اور انجینئر کو بتائیں گے کہ مکان ایسے بنتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پھیلی ہوئی ہیں, لیکن مجھے اب ایسے لگ رہا ہے کہ چونکہ جھوٹ اور مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, فالس فلیگ اتنے بڑھ گئے ہیں, اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ لوگ اس میں ڈوب کے رہ گئے ہیں, اور اب تو سچ کی تلاش بہت ایک مشکل کام ہو گیا ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ عنقریب ایسا ہوگا کہ ہر شخص کے پاس ایک سافٹ ویئر ہوگا, وہ ڈاؤن لوڈ کرے گا اور ہر چیز کو پوسٹ کرنے سے پہلے اس میں سے گزارے گا اور وہاں فوراً پتہ چل جائے گا وہ فیک ہے یا نہیں ہے. میرا خیال ہے اس کی ضرورت ہے. یہ جب ہو جائے گا تو اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اگر ہم تھوڑی کوشش کریں, اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہم نے اچھی زندگی کیوں گزاری, اس لیے گزاری کہ سب کو اپنی جگہ معلوم تھی, سب کو اپنا مرتبہ معلوم تھا, اور اس لحاظ سے ایک معاشرہ جو تشکیل پایا ہوا تھا وہ جب ٹوٹا ہے تو پھر ہر چیز ٹوٹ پھوٹ گئی ہے. بہت سارے ہمیں نقصانات ہوئے, یہ پھر ہم کبھی بات کریں گے. لیکن یہ آپ درست کہہ رہی ہیں کہ وہ بڑا چھوٹا, تعلیم یافتہ, غیر تعلیم یافتہ, اس کی کوئی تمیز نہیں رہی, اور سب جو ہے نا یہاں پر میدان کھلا ہے, جو جس مرضی ڈائریکشن میں دوڑ پڑتا ہے انفارچونیٹلی. سر, جو لاقانونیت کا عالم سے میں آج کی گفتگو سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں. لاقانونیت کا عالم ہے, میرا خیال ہے لاسٹ ٹائم شاید آپ ہی تھے جب میں نے فیصل آباد کا ایک ذکر کیا تھا. یعنی اور یہ صرف پاکستان کا المیہ نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے. جو امیر ہے وہ امیر سے امیر طرف ہوتا چلا جا رہا ہے, اور جو غریب ہے, اور یہ مغرب کا بھی المیہ ہے, انکم ڈسپیرٹی. مجھے یاد ہے اسٹیون ہارپر سے آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے میں نے یہ سوال بھی کیا تھا کینیڈا میں انکم ڈسپیرٹی کے بارے میں, مگر اٹس اے انٹرنیشنل پرابلم. پاکستان میں آئے دن یہ جو, میرا تو بلکہ دل کرتا ہے کہ میں تمام کا تمام واٹس ایپ اپنے فون سے ڈیلیٹ ہی کر دوں, کہ ایسی نیوز آتی ہیں کہ پاکستان میں جو جاگیردار ہیں, جو طاقتور ہیں, اس نے کسی کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے اور وہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, اور ایک بندے نے ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پہ ڈال دی. اس میں پیسہ جنریٹ کرنے کا بھی ایک آبجیکٹو ہو سکتا ہے, مگر قانون جن چیزوں کے پیچھے بھاگنا چاہیے, عام آدمی جس کی پہنچ نہیں ہے, جس کو سپورٹ ملنی چاہیے, اس کو سپورٹ مل نہیں رہی, مگر جو امیر ہے اور جو طاقتور ہے وہ اپنی ناجائز چیز کے اوپر بھی سپورٹ لے رہا ہے. کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اصل میں ہوا یہ ہے ہمارے ساتھ, میرا اپنے خیال میں مصر کبھی نہیں ہوتا اپنی بات کے اوپر,
کہ کمیونزم ایک ایکسٹریم تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی کوئی بھی کسی کی چیز نہیں ہوگی، سب برابر ہوں گے اور سب کو اہلیت کو ناپے بغیر برابر دیا جائے واٹ ایور. ادھر سے یہ کیپٹلزم نے، یہ مادر پدر آزاد کیپٹلزم یہ کہتا ہے کہ جی بس یہ سارا کچھ سپلائی اور ڈیمانڈ ہے، اور اگر آپ کے پاس ایک چیز ہے، آپ نے بے شک 2 روپے کی خریدی ہے، اگر آج اس کی قیمت 20 لاکھ ہوگی ہے تو آپ دیں، وہ آپ کر سکتے ہیں کوئی. تو ہم نے درمیان میں اسلام جو کہ بہن ہے ان دونوں کے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. حالانکہ اسلامک اکانومی بڑی زبردست چیز ہے، اس میں یہ اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ بہت ڈپرائیوڈ ہوں اور کچھ لوگ بہت زیادہ امیر ہوں، اور وہ ان کو دیکھ کے ان کے دل میں کڑواہٹ پیدا ہو، اور وہ اتنا زیادہ پاورفل ہو جائیں کہ وہ ان کو، جیسے آپ نے ذکر نہیں کیا لیکن آپ کرنا چاہ رہی ہوں گے، کہ جوتے چٹوائے غم ہے. ایک بچی کو. جی، ایک بچی کو آج جوتے چٹوائے یہاں پر فیصل آباد میں، کہ بھی تم مجھ سے شادی نہیں کرتی، یا جو بھی معاملات ہیں. اور اب یہ چیز اگر آ گئی ہے سوشل میڈیا پر، تو میرا خیال ہے کسی بھی حکومت کی اولین یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ سب سے پہلے وہاں پر تھانے دار کو بھیجے اور پتہ کرے کہ واقعی یہ معاملہ ہوا ہے، اور کتنی دیر لگتی ہے، کتنا پتہ چلتا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ 2-3 ان میں عوامل کا ذکر کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ جو ہماری مشینری ہے ایڈمنسٹریشن کی اور ایگزیکیوشن کی، وہ اتنی کمزور ہے، اتنی زیادہ پاپولیشن کے سامنے وہ بے بس ہے، واقعات اتنے زیادہ ہیں کہ وہ میرا خیال وہ کوپ اپ ہی نہیں کر سکتی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنا ریویو کرنا چاہیے پورا پولیٹیکل سسٹم، اور ہمیں دیکھنا چاہیے ہمیں پروونسز چھوٹی بنانی ہے، اور کیا ہم نے یہ جب تک آپ کے لوکل باڈیز نہ ہوں یہ معاملات آگے نہیں ہو سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل کلاؤٹ ہے، جس میں آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ پیسے کے زور پہ کتنی اہمیت حاصل کر لیتا ہے یا کتنا پاپولر ہو جاتا ہے، پاپولزم ہے، اہلیت نہیں ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنا کمپیٹنٹ ہے. تو یہ جب تک آپ یہ اپنا نظام لے کر آئیں کہ پہلے آپ اپنے آپ کو ثابت کریں لوکل گورنمنٹ لیول پر، پھر آپ اپنے آپ کو ثابت کریں پروونشل لیول پر، پھر آپ آئیں فیڈرل میں، بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ انٹریز ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے، میرا بھائی ہے. یہ جب تک دو کام نہیں ہوتے، کیپٹلزم میں کیپ کیا جائے پروفٹ کو، اور منیمم اور میکسیمم ویجز اور میکسیمم جو آپ ایکوائر کر سکتے ہیں اس کا ایک لائن لگائی جائے. اور جو یہ ہماری پالیٹکس ہیں، اس میں یہ آپ پاپولزم کے علاوہ آپ کی جو ابیلٹیز ہیں ان کا بھی کوئی معیار ہونا چاہیے. یہ 2 چیزیں ہو جائیں تو میرا خیال بہت کچھ ہو سکتا ہے. صاف ظاہر ہے پھر جیسے میں نے کہا کہ جب تک آپ چھوٹے صوبے نہیں بنائیں گے، آپ لوکل گورنمنٹس نہیں بنائیں گے، اس قسم کے معاملات ہوتے رہیں گے. اور کوئی بھی ذمہ دار، اگر آج کسی سے پوچھے نا کہ وہ جو بچی جس کو جوتے چٹوائے گئے اس کا ذمہ دار کون ہے، تو سب ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھیں گے اور کہیں گے بھی پتہ نہیں کون ہے. ایسے تو ملک نہیں چلتا، اور اتنے ظلم میں تو ملک نہیں چل سکتا. اللہ میاں خیر کرے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں. تو مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، کیونکہ میں بھی اپنے گھر میں بیٹھا رہا جب میں نے یہ سارا معاملہ دیکھا، اور لوگ بھی دیکھتے رہے. ایسے تو نہیں چل سکتا کوئی معاشرہ. بہت شکریہ سر، آپ نے بالکل، میں بعض چیزوں کو اپنے پروگرام کا حصہ نہیں بنایا کرتی. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس کو پک کیا اور آپ نے اس کو کور کیا. انفارچونیٹلی جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں اب بھی، اور یہ 1980 کے بعد، بلکہ جب سے ضیاء الحق آئے، ضیاء الحق سے بھی صرف یہ کہ اپنے سے پچھلے والے کو سزا دینے کے لیے ہمارا ہر سسٹم اوپن ہے. بٹ انفارچونیٹلی جس کو حق کی اصل میں ضرورت ہے. آج ایک اور چیز، بلوچستان میں سیلاب، کراچی میں سیلاب، پانی کی جو صورتحال ہے، اور بلوچستان میں خاص طور پہ جو دور افتادہ لوگ ہیں، لوگ مر رہے ہیں، پانی ان کے پاس پانی نہیں ہے، ان کے پاس فوڈ نہیں ہے، اور بجائے اس کے کہ ریسورسز کو اس سمت میں استعمال کیا جائے، ہمارے پولیٹیکل لیڈرز اور ہمارے باقی جو اشرافیہ ہیں وہ ہیلی کاپٹرز کو استعمال کرتے پھر رہے ہیں، مگر وہ بلوچستان کے وہ لوگ جو کہ اس ملک کی اساس ہیں ان کی مدد نہیں کی جا رہی. کبھی آپ نے اپنے اداروں میں یا جن لوگوں تک آپ لوگوں کی پہنچ ہے ان کو اس چیز پہ موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی؟ جی بہت کوشش کی ہے، اور کئی دفعہ وہ کارگر بھی ہوئی ہے. بعض اوقات ہم ایسی چیز انڈیکیٹ میں ابھی بھی کرتا ہوں، حالانکہ میں ریٹائرڈ ہوں، لیکن کوئی دور دراز علاقے میں کوئی نظر آتا ہے کہ قحط سالی ہے یا لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے، تو جب بھی میں اپنی انسٹیٹیوشن کو کہتا ہوں تو وہ رسپونڈ کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آخر یہ پورا جو نظام ہے اس میں ذمہ داریاں
اب بانٹی ہوئی ہیں، ان کے مطابق کسی نہ کسی کی تو ذمہ داری بنتی ہے، جیسے آپ کہہ رہی ہیں یہ جو لوگ ووٹ لے کر آتے ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پہ براجمان ہوتے ہیں، ان کا یہی کام ہے کہ یہ دیکھیں کہ غریب کے ساتھ کیا گزر رہی ہے. یہ جب مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس قسم کی آفات آتی ہیں، تو اس میں جو جیسے میں نے کہا کہ جو ہمارا جو میکنزم ہے وہ کمزور اور چھوٹا ہے، اور ہمارے مسائل جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں. اور اس کا الگ سے کبھی بحث کی جا سکتی ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہے، جو بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ میں ایک چیز آپ کے گوش گزار ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی پرائیویٹ تنظیمیں پاکستان میں موجود ہیں، اور شاید پاکستان اسی لیے سروائیو کر رہا ہے کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت، پنجاب سے لوگ گئے ہوئے ہیں، کے پی کے سے لوگ گئے ہوئے ہیں جو جا کے مدد کر رہے ہیں لوگوں کی، جا کے وہاں پر بلوچستان میں اور سندھ میں، اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی گورنمنٹ سے، اور کوئی ان کے پاس عہدے نہیں ہے. وہ اپنی جو ہارڈ ارنڈ کمائی ہے اسی میں سے نکال کے دے رہے ہیں، اور باہر سے بھی کچھ لوگ بھیج رہے ہیں عطیات، تو وہ مدد کر رہے ہیں. تو یہ اس چیز نے بچا رکھا ہے پاکستان کو کہ یہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں خدا ترس جو کہ یہ کام کرتے ہیں، اور اس کو تشہیر بھی نہیں کرتے. یہ میں آپ کو نہ بتاتا تو شاید آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس قسم کی تنظیمیں بہت ہیں جو کام کر رہی ہیں، اور وہ باقیوں سے زیادہ کر رہی ہیں. فوج اپنے طرف سے بہت کام کر رہی ہے. اسی دوران آپ کو پتہ ہے وہ بہت دلخراش واقعہ بھی پیش آیا جس پہ ہیلی کاپٹر کا کریش ہوا جی اور سر. انہوں نے شہادتیں بھی پیش کی. تو یہ سارے لوگ کچھ کام کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس نہج پہ کام ہونا چاہیے، جس لیول پہ ہونا چاہیے، وہ تو نہیں ہو رہا. سر میں زیادہ یہ نہیں، میں چاہتی ہوں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی رہے، اور ڈیموکریسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک پارٹی ڈیموکریسی مانگے. ملک میں ڈیموکریسی ہونی چاہیے، ہر انسان کو دوسرے کی بات سننے، کرنے، اور ملک کی فلاح کے لیے. سر آج آئی کرائڈ فار ون تھنگ. میں راشد منہاس کی، مجھے پتہ ہے کہ ان کو پاکستان کا بہترین ایوارڈ دیا گیا تھا، تو میں نے خاص طور پہ ان کی بایوگرافی نکال کے پڑھی. ہوا کیا تھا کہ انہوں نے جب اپنے جہاز کو ٹیک آف، ینگ بوائے، ماں کا بیٹا، اس ماں کی گود آج تک خالی ہے، مگر وہ بچہ ملک کے کام آیا اور اس کو ظاہر ایکنالج بھی کیا گیا. مگر کیا اس کا قصور کیا تھا کہ اس نے اپنے جہاز کو ٹیک آف کیا، اور اس کا انسٹرکٹر جو ہے وہ جہاز میں آتا ہے اور جہاز کو انڈیا کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، اور یہ وہ اس کا انسٹرکٹر تھا، اس کا باس تھا، اور یہ ٹاور پہ اطلاع دیتے ہیں. الٹیمیٹلی یہ انڈیا اپنے جہاز کو لے کے جانے کی بجائے، اس کو پتہ تھا میں اپنی موت کو دعوت دے رہا ہوں، وہ اپنے جہاز کا کریش کر دیتے ہیں. جی آپ ٹھیک. وی کین ناٹ کمپیئر ٹو تھنگز. راشد منہاس کا یہ معاملہ جو تھا بہت کمال کا، کین نیور بی پیڈ. ہر فوجی شاید اپنے ملک کی محبت اسی حد تک لے کے بیٹھا ہوتا ہے. میں اس کو ملک کا پیسہ اور ذرائع کو استعمال، اور میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں کہ میرا کوئی پولیٹیکل جھکاؤ نہیں ہے. مگر یس، میں ضرور یہ کہتی ہوں کہ شہباز نے، میری تو اتنی ایفیلیشن ہے کہ میں ان کو گل بھی کہتی ہوں، گل بھی کہتی ہوں. آئی ڈونٹ نو ان کا اصل نام، گلی کہلائے انہوں نے، شہباز گل، کیونکہ گل میرا خیال ہے ہندوؤں کے نام میں لاسٹ کاسٹ ہوتا ہے، شاید اس لیے میرا منہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو انہوں نے when I look at کہ ملک کی دفاع کے لیے، اور اگر انہوں نے یہ لفظ کہا، اس سے پہلے جناب زرداری صاحب نے پوری کی پوری فوج کے بارے میں اتنے برے برے لفظ کہے، محسن داور نے پوری کی پوری فوج کے لیے اتنے برے لفظ کہے، ضیاء الحق اپنے نواز شریف صاحب نے، مریم نواز صاحبہ نے اتنے بڑے بڑے لفظ کہے. مگر انہوں نے جو یہ بات کہی کہ آپ نہ مانیں، اگر آپ کا باس ملک کے دفاع کے لیے ایک بات غلط کہہ رہا ہے تو آپ اس کو نہ مانیں. مجھے بے اختیار راشد منہاس کا یہ واقعہ یاد آیا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ملک کا نقصان تو نہیں ہونا چاہیے، مگر اس چیز کو جو جائز لوگ ہیں ان کے کیس تو التوا میں پڑے ہوئے ہیں، مگر اس کیس کو ہمیں تماشا بنا کے رکھ دیا انٹرنیشنل لیول کے اوپر. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو راشد منہاس والا قصہ ہے وہ تو چونکہ مکمل طور پہ دشمنی پہ اتر آئے تھے جو دوسرے ہمارے بھائی تھے، بنگالی بھائی رحمان، اور وہ جی وہ چونکہ ان کو پتہ تھا اس لیے وہ معاملہ الگ تھا. جو میں یہ تو بالکل آپ نے درست کہا، میں وہ نعرے دہرا دیتا ہوں، آپ نے نہیں دہرائے، بڑا اچھا کیا. یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. اب اپنے قمر جاوید صاحب،
آپ نے ہماری چلتی حکومت کو چلتا کیا تو ہم آپ سے حساب لیں گے، ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور یہ ساری باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ اس میں فرق صرف یہ ہے میری بہن کے جو ڈاکٹر شہباز نے کہا، انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ کچھ کیپٹن اور کچھ لوگ جونیئر ہمارے ساتھ ہیں، اور پھر ساتھ انہوں نے گو کہ اس کے ساتھ نہیں ملایا، یہ الگ سے کہا۔ یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ کو ایسی کمانڈ ملے جو کہ ان لافل ہو، میرا اپنا خیال ہے کہ وہ پولیس کی بات کر رہے تھے یا جو بھی، لیکن بہرحال تو یہ ذرا فرق ہے اس میں۔ وہ ایک توڑنے کی کوشش کر رہے تھے جو ہائر لیڈرشپ ہے لوور کے ساتھ، تو یہ ذرا جرم زیادہ سنگین ہے۔ لیکن میں بالکل آپ سے متفق ہوں کہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ پہلے آپ نے کیا کچھ معاف کر دیا اور آج کس چیز کو آپ نے پکڑ لیا۔ میری دعا ہے کہ آئندہ یہ کسی کو بھی معاف نہ کریں، اور جب کوئی ایسا بات ہو تو ضرور پکڑ لیں، دیکھتے ہیں اگر ایسا ہوا تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو سمجھا جائے گا کہ بہت ہی سلیکٹیو ہے یہ جسٹس کا نظام۔ اور آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ وہ 2 دن رکھا پہلے پولیس نے، پھر 2 دن اور رکھا، اور جو ابھی خبریں آ رہی ہیں اللہ بہتر جب وہ باہر آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ سلوک کیسا ہوا کیسا نہیں سر ہوا، میرا ان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی معذرت کی خواستگار ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ ایک چیز ریکارڈ میں ہے، انہوں نے یہ لفظ کہا آپ کے پاس ریکارڈنگ ہے، جب آپ کے پاس ریکارڈنگ ہے یا ایک ادارے کے پاس ریکارڈنگ ہے تو وہاں تشدد کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ تشدد کرنے میں تو آپ نے کوئی چیز کسی سے اگلوانی ہے، یہ تو اگلی ہوئی چیز ہے کہ انہوں نے دہشت گردی کی، آپ اس کی سزا دیں ان کو آپ سزائے موت کر دیں، آپ ان کو ظاہر ہے ملک کے خلاف غداری کی، آپ ان کو سزائے موت کا آرڈر دے دیں مگر یہ جو کٹیس لگانا ہے یا یہ جو جسمانی تشدد کرنا ہے یا جو یہ ریمانڈ ان کا لینا ہے، واٹ از دی مقصد؟ ان کے کیا مائنڈ کو آئندہ کے لیے چینج کرنا ہے کہ ایسا نہ کریں؟ یہ تو آپ کے پاس ریکارڈ میں ہے، تو آپ نے ان سے اگلوانا تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ تو وہ جی تشدد کی کیا وجہ؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، بالکل درست ہے، سارا کچھ ریکارڈ پر اور اسٹریٹ وے سیدھا سادہ مقدمہ بنتا ہے اور چلایا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ تشدد کتنا ہوا ہے یہ اس کے بارے میں مختلف آراء آ رہی، لیکن چونکہ وہ بار بار پولیس کہہ رہی ہے کہ ہمیں ریمانڈ چاہیے، تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ان کو ریمانڈ بھی کس لیے چاہیے جبکہ یہ چیز موجود ہے۔ تو مجھے ایسے ریمانڈ کا لگتا ہے مقصد تو یہ نا کہ کٹیس لگ جی، جائے، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ ان کے تھرو اور لوگوں پر ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ان سے بیانات لینا چاہتے ہیں، اور اس کے اور بھی آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا دیا جا رہا ہے، تو وہ ابھی مجھے بہت زیادہ کھل کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وی نو کہ وہ لیڈرشپ کو گھیر کر جو امپورٹنٹ لوگ ہیں ان کو وہ کسی نہ کسی طریقے سے لپیٹنا چاہتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال اس میں ان کو کامیابی ہوگی۔ میں تو یہ کہتی ہوں کہ اس چیپٹر کو اب لپیٹنا چاہیے تاکہ یہ جو نفرت اور تشدد کی سیاست ہے یہ ختم کرنے کے بعد ملک کو ایک ڈگر پہ لے آئیں۔ اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ ایک پارٹی کو قربانی، راشد منہاس نے اپنی جان کی قربانی دی تھی، قربانی دے دینی چاہیے کہ یس جاؤ ملوکیت کرو، جو مرضی کرو، دس از آؤٹ آف مائی کنٹرول۔ جنرل صاحب تشریف لے کے گئے اور وی گاٹ دا آنسر کہ آپ انگلینڈ سے نکلتے ہیں، انگلینڈ آپ کا 1 دن کا پروگرام تھا۔ آئی ہیڈ اے کویسچن کہ 4 دن جہاز کا کرایہ ہینگر پہ کس نے دیا ہوگا؟ دین سمیع اللہ ملک صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے کہا نہیں جی سینٹ لوئس جو رائل اکیڈمی کی یہ بیس تھی انہوں نے 4 دن فری اس کو دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے غریب ملک پہ بوجھ نہیں پڑا۔ جنرل صاحب وہاں سے نکلتے ہیں اور وہ اس کے بعد تشریف لے آتے ہیں دبئی میں لے کے آتے ہیں۔ میں یہ کہتی ہوں کہ پاکستان کی پرائیڈ ہے، اگر رائل اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں ان کو انوائٹ کیا گیا تھا تو لوگوں کو پہلے بتا دینا چاہیے تھا، کیونکہ سوشل میڈیا پہ لوگوں نے اس خبر کو اچھالا، ہم نے تو مطلب وہی فلائٹ لوکیٹر کے تھرو دکھا بھی دیا کہ ہاں بھائی وہ گئے ہیں وہاں پہ، رکے ہوئے ہیں وہاں پہ، ہم نے تو اس بات کا بھی جواب لیا کہ آف کورس پیپل ہیڈ کنسرن کہ اس کا پیسہ کون ادا کرے گا، وہاں کا بھی ہم نے جواب لے کے لوگوں تک پہنچایا کہ جی جو رائل آرمی ہے ان کی بیس ہے، انہوں نے 4 دن کا دیا۔ اب جب انہوں نے ٹریول کیا وہاں سے تو وہ دبئی آ گئے، تو بھائی آپ پہلے سے بتا دیں کہ ٹیک پاکستانی پیپل ٹیک دا پرائڈ۔ یہ میں اس کو اناؤنس نہیں کر رہی، سوشل میڈیا پہ ٹیڑھے طریقے سے اگر خبر چل رہی ہے تو ہم نے لوکیٹر پہ لوکیٹ لگایا، الٹیمیٹلی اس نے بتایا کہ وہ دبئی آ گئے ہیں۔ ظاہر ہے اب اگلا سوال آ رہا ہے کہ انگلینڈ میں 1 دن ان کو ٹھہرنا چاہیے تھا، 1 سے 2 دن ٹھہرنا چاہیے تھا، بٹ ہی اسٹیڈ لانگر. Probably he must have met and he should have met with the leader
آف دی گورنمنٹ وچ از نواز شریف صاحب, اور اس کے بعد وہ دبئی آتے ہیں. دبئی میں جناب زرداری صاحب ہیں, ملیں, ضرور ملیں. اگر ملک کے یہ جو اپوزیشن کے لیڈرز ہیں یا اگر کسی طرح سے افہام و تفہیم سے ایک پٹڑی کے اوپر لے کے آ سکتے ہیں, مگر آئی ایس پی آر کو چاہیے تھا اس نیوز کو پہلے دے دیتی تھا کہ پیپل آف پاکستان شوڈ ہیو ٹیکن دا پرائڈ رادر دین لوکنگ اینڈ ریڈنگ دا نیگیٹو پراپیگنڈا آن دا واٹس ایپ اینڈ دا سوشل میڈیا. جی میں اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو پاسنگ آؤٹ پریڈ پر جو انویٹیشن ہے یہ کوئی ایک دم تو نہیں آئی ہوگی سر, 4 مہینے پہلے آئی تھی عمران خان کے دور میں. ہاں جی ٹھیک ہے, تو اسی وقت بتا دینا چاہیے تھا کہ جی یہ اس دفعہ پاسنگ آؤٹ, اور وہیں سے پاکستان کے لیے ایک فخر کی بات اور پاکستان آرمی کے لیے ایک فخر کی بات جو کہ ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اتنی پذیرائی اگر ہمارے چیف کو ملتی ہے تو اس میں اچھی بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں بجائے اس کے کہ لوگ اندازے لگائیں اور لوگ وہ جو ویکیوم ہے انفارمیشن کا اس کو خود بھرنے کی کوشش کریں, یا دشمنوں کو موقع ملے کہ اس میں کوئی اور رنگ بھر دیں, بالکل میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ پوری انفارمیشن اگر موجود ہو اور کوئی گیپ نہ ہو انفارمیشن میں تو کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا. جیسے ابھی آپ فرما رہی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور میں تو آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اگر فوج یہ جو 2 دھڑے ہیں پی ڈی ایم کا اور پی ٹی آئی کا, ان کو قریب لانے میں کوئی بھی رول ادا کریں تو اس کو میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں کہتا, اس کو میں ایک نیشنل انٹرسٹ میں کام کہتا ہوں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی ایسی بات ہو جس میں پتہ چلے کہ وہ کسی کو مل کر ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اس کڑواہٹ کو کم کریں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جب آپ بات کو چھپاتے ہیں, ابھی مجھے نہیں پتا یہ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا, لیکن یا تو وہ کہہ دے آئی ایس پی آر کے ان کی یہ سرگرمیاں تھیں اور اس کے علاوہ اور کوئی سرگرمی نہیں تھی, کیونکہ یہ تو مجھے پتا ہے کہ ان کے ضرور کوئی ریلیٹیوز بھی ادھر ہوں گے تو پرائیویٹ بھی ان کے پاس ٹائم کوئی نہ کوئی ہوگا. لیکن اتنے ہائی پروفائل شخصیت کا موو کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ, اسی طریقے سے اگر یو اے ای نے ان کو یہ اعزاز دینا تھا تو وہ بھی ہمیں پہلے سے معلوم ہونا چاہیے تھا. اب سر ڈان نے 16 اگست کو ایک آرٹیکل پبلش کیا ہے, دیٹ از دا یو ایس پاکستان ڈسکس آپشنز فار جنرل باجوہ ٹو وزٹ Washington DC. The United States and the Pakistan officials are considering various options for Chief of Army Staff General Bajwa to visit United States in late August or early September, diplomatic sources told Dawn. اچھا, اب اس کی کوئی فردر کنفرمیشن نہیں آئی, نیوز ڈان نے کور کی ہے. اب یہاں سے پھر کیوس ایک اور پیدا ہو گیا کہ لو جی پھر سودا کرنے کے لیے امریکہ چلے گئے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ آئی ایس پی آر کو چاہیے یہ خود اپنی خبر دیں تاکہ خبر بگڑ کے نہ آئے. تو ڈو یو ہیو اینی انٹیک آن دس, یا کوئی آپ اپنی رائے دینا چاہیں گے؟ جی مجھے کیونکہ خبر تو میرے پاس نہیں, میں نے بھی یہ ڈان ہی کی خبر پڑھی ہے اور صاف ظاہر ہے کہ آئی ایس پی آر نے ابھی اس پر کوئی کمنٹ نہیں کیا ہے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے اگر وہ جا رہے ہیں, لیکن یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں کہ وہ جو انفارمیشن کا گیپ ہے وہ پیدا نہیں ہونا چاہیے. صرف پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اگر پری میچورلی خبر آؤٹ کر دی جائے تو لوگ اتنا شور مچاتے ہیں کہ بعض اوقات وہ سکٹل ہی ہو جاتی ہے کہ پھر امریکہ جا رہے ہیں اور یہ کرنے جا رہے ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں. تو حالانکہ امریکہ کے ساتھ اگر تعلقات اچھے ہوں تو اس میں کیا برائی ہے, امریکہ از اسٹل دی سپر پاور, اور اگر ان کے ہمارے تعلقات ٹھیک ہوں اور اپنا ہم انٹرسٹ کمپرومائز نہ کریں, وہ ہم لک آفٹر کر سکیں, تو وہ اس کے لیے بات کیے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا. آپ کو بات کرنی پڑے گی, بتانا پڑے گا کہ جی یہ ہم کر سکتے ہیں یہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے اور انٹرسٹ ہے, وہ انٹرسٹ آپ اسپیل آؤٹ کریں, ان کو بتائیے چائنا کے ساتھ دوستی ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے, سی پیک کو ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے, کشمیر کو ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے, افغانستان میں جو امن ہے اس کو ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ بتائیے ہم مل کر بہت سارے کام ہیں, جیسے آئی ایس آئی کے کا کلا کما کرنا ہے, اگر ٹی ٹی پی کا کلا کما کرنا ہے تو ہم آپ کی مدد کرتے ہیں, آئی ایس آئی کے لیے آپ ہماری مدد کریں, ٹی ٹی پی کے لیے. تو بہت ساری ایسے ہمارے کامن انٹرسٹ بھی ہیں. لیکن یہ میں بالکل, یہ تو میں شروع سے ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ جب بھی یہ گیپ پیدا ہوتا ہے انفارمیشن کا گیپ, تو وہ ویکیوم کو کوئی نہ کوئی فل کر دیتا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے, آپ خود فل کریں اس ویکیوم کو تاکہ اس میں جگہ نہ ہو, گنجائش نہ ہو مزید رنگ بھرنے کی.
بہت شکریہ. یہ آرٹیکل جو ہے ڈان میں آیا ہے اور بائی دا ڈپلومیٹک سرکل تھنک ٹینکس ایکسپرٹس پوائنٹ آؤٹ دیٹ بوتھ سائڈس ہیو بین ٹرائنگ ٹو ارینج سچ visit for more than 1 year جی now. We remain engaged with the range of stakeholders in Pakistan, including those currently in the government and with the broad of many of others, the department spokesperson Ned Price said. Or General Bajwa reached out to the Washington to the request help securing the early disbursement of the funds by IMF. ساتھ انہوں نے یہ کیا یہیں پہ جی کنفیوژن پیدا ہوگا لوگوں میں جہاں سے فیک نیوز بنے گی اور لوگوں میں پھر. اچھا میرا سر آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو اس وقت کیوس یہ جو انتشار کی صورتحال نظر آ رہی ہے اس کا آپ کو حل کیا نظر آتا ہے؟ از دیر اینی سولوشن ٹو دس؟ دیکھیں جی مجھے تو جو نظر آتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں اور میں ایک اس میں سے ایسا حل بھی ہے جس میں دعا کرتا ہوں کہ وہ نہ ہو. پہلے تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ شاید عمران خان کچھ کمپرومائز کر گئے ہیں اور وہ کچھ ڈیلے جو ہے الیکشنز میں وہ برداشت کریں گے، گو کہ اپنا وہ جاری رکھیں گے لوگوں کو ساتھ ملانا اور سب کچھ. لیکن کیونکہ ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ جو حکومت ہے پی ڈی ایم کی یہ چونکہ یکسوئی نہیں ہے، ان کے اندر مختلف قسم کی رائے پائی جاتی ہے، تو یہ اچھے طریقے سے گورن کر ہی نہیں پائیں گے، نہ یہ اکانومی کو ٹھیک کر پائیں گے اور نہ یہ باقی جو مہنگائی ہے اس کو ٹھیک کر پائیں گے. تو جتنی دیر یہ رہیں اتنا شاید اچھا ہے. یہ شاید ان کو یہ خیال آ گیا ہو اس وقت. یہ اگر ہو جائے کہ اگر عمران خان صاحب تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہو جائے، ایک یہ اس کا حل ہے. دوسرا حل یہ کہ پی ڈی ایم اگر یہ محسوس کرے کہ یہ تو ایسا موقع ہے کہ یہ توق اگر عمران خان کے گلے میں ڈال دیا جائے تو بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ یہ جلدی تو یہ نہ مہنگائی ختم ہو سکتی ہے، دنیا میں ایک پرابلم ہے، تو کیوں نہ ہم جلد از جلد اس میں سے نکل جائیں اور جتنے ووٹ لے سکتے ہیں لے لیں، لیکن عمران خان کے گلے میں یہ ڈال دیں تاکہ جس کا مطلب یہ کہ الیکشن کی طرف چلے جائیں. تیسرا جو مجھے یہ جس کا میں نے کہا تھا کہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کہ وہ ہو، اگر یہ ایسے ہی رسہ کشی کرتے رہے تو پھر میں کہا کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ رسہ ہی ٹوٹ جائے، ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہ آئے، ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہ آئے اور کوئی اور پاور جو ہے وہ اندر آ جائے. تو اللہ نہ کرے ایسا ہو. ان تین سینیریوز کے علاوہ کوئی چوتھی بات تو میری سمجھ میں نہیں آتی. بہت شکریہ سر. ایک سوال جو میں آپ کی توسط سے انتظامیہ تک پہنچانا چاہتی ہوں، اگر آپ مجھے اس کا جواب لے دیں تو میں آپ کو اس امتحان میں نہیں ڈالنا چاہوں گی. پاکستان میں مذاق بن گیا، ہندوستان میں ایک مذاق بنا ہوا ہے کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو ایک آدھ ٹیررسٹ کا دھماکہ ہو جایا کرتا ہے، یا اگر کسی شخص کو انہوں نے ٹارچر کرنا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کو پاکستان بھیج دو. پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں جو ڈائلاگ ہے اس میں بھی وہ کہتے ہیں پاکستان بھیج دو. پاکستان میں پچھلے کچھ دنوں سے اور میرا خیال ہے کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ چوکنا ہے، ان کی آنکھیں بھی کھلی ہوں گی، بٹ وی did not get any appropriate answer. all of sudden کیا ہو گیا کہ انڈیا کی ایک فلائٹ کراچی میں لینڈ ہوتی ہے جی ٹیکنیکل پرابلم آ گئی، دوسری فلائٹ لینڈ ہوتی ہے جی ٹیکنیکل پرابلم آ گئی، تیسری فلائٹ لینڈ ہوتی ہے جی ٹیکنیکل پرابلم آ گئی. یہ ان دنوں میں اتنی ٹیکنیکل پرابلمز آنے کے بعد since this new government came there must be a reason sir. all of sudden کیسے یہ سب کچھ بدل گیا ہے؟ سوشل میڈیا پہ اس کا بہت کچھ ہے، بٹ آئی جسٹ وانٹ این اپروپریٹ آنسر. جی وہ صاحب ذرا میں نہیں دے پاؤں گا، لیکن میں چونکہ ایویشن کا منسٹر بھی رہا ہوں اور ڈیفنس منسٹری کے دوران ایویشن سے ڈیل بھی کیا ہے. ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیے جو بھی جہاز انڈیا سے آئے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ جہاز انڈین ہے. جہاز مختلف جگہ پہ چارٹرڈ جہاز جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ انڈین ایئر کرافٹ ہے جو وہ ادھر سے آیا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ انڈیا سے آیا ہے. اب وہ آئے ہیں، کون لوگ اس میں ٹریول کر رہے تھے، وہ یہاں سے ریفیولنگ کر رہے تھے، آگے جا رہے تھے، ٹیکنیکل پرابلم تھا یا نہیں تھا، یا صرف وہ ڈسٹنس کو 2 ہاپس میں کور کرنا چاہ رہے تھے. یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں. بہرحال چونکہ میری اس میں معلومات نہیں ہے تو میں اس سے زیادہ نہیں کہہ پاؤں گا. میری ریکویسٹ ہے کہ مجھے جواب ضرور لے، کیونکہ یہ بھی سوشل میڈیا پہ وہی بات ہے نا کہ لوگوں کی جلتی پہ تیل کا کام کیا جا رہا ہے کہ شاید
شاہین صہبائی صاحب نے اس کو کور کیا تھا، تو مجھے یاد ہے میں نے بلکہ روکا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ میں کسی نے جسٹ نیوز دی تھی، تو میں نے کہا میں شاہین صہبائی صاحب سے ذاتی طور پہ بات کروں گی کہ جی باکسز نکلے. آپ ایویشن سے ہیں، ایک جہاز جب ایک جگہ پہ لینڈ کرتا ہے، اس ایئرپورٹ سے ملک کے اثاثہ جات اگر جہاز میں لوڈ کیے جاتے ہیں تو دیر مسٹ بی سم ادارہ جو نوٹس کرتا ہے کہ کیا چیز باہر جا رہی ہے، تو اس کا کوئی ریکارڈ یا اس کے کوئی منٹس یا کچھ جی ہوتا بالکل ہوتا ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی جہاز لینڈ کرے اور اس میں سے لوگ اتر ہی تب سکتے ہیں جبکہ پورا ریکارڈ ہو کہ اس میں کون لوگ ہیں اور یہ کتنے لوگ ہیں، اور ان کا سامان جو اترے گا وہ ادھر ہی رکے گا، یا اور سامان جو اس میں لوڈ ہوگا وہ کیا سامان ہے. تو یہ لیکن میں پھر وہی بات کہوں گا، اٹ از بیکاز آف لیک آف انفارمیشن، اور یہ ایویشن منسٹری کی ذمہ داری تھی، گورنمنٹ کی ذمہ داری، لیکن یہ اتنے باقی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا گریبان پکڑا ہوا ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. ان کے پاس وقت نہیں ہے ایسے کاموں کا جو کہ ایک نارمل کنٹری کے کام کاج ہوتے ہیں. دیٹ از دا پرابلم بہن. ورنہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ جہاز آئے اور بغیر کسی ریکارڈ کے چلا جائے اور اس میں سامان کچھ لوڈ ہو اور کسی کو پتہ نہ ہو کہ سامان کیا ہے. ہمارا کوئی بھی ایئرپورٹ ایسا نہیں ہے جہاں پر کہ یہ کام ایسے ہو سکے. سر آپ کا بہت شکریہ، اور اللہ کرے کہ آپ از دیر اینی تھرڈ پارٹی جو پولیٹیکل پارٹیز کو ایک جگہ کر کے ہماری نوجوان نسل کو ذہنی انتشار، مینٹل النس اور ہمارے رشتوں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے کوئی رول پلے کر سکے اور ملک کے تمام عوام کو ایک پلیٹ فارم پہ، از دیر اینی پارٹی ہو کین پلے دیٹ رول؟ جی دیکھیں، جو تو پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی ایسی ہوتی تھی جو یہ کام کرتی تھی. ابھی چونکہ ٹوٹل پولرائزیشن ہے اور کوئی بھی ایسی نیوٹرل پارٹی نہیں ہے جو یہ کام کر سکے. دوسرا یہ ہوتا تھا کہ یا آرمی چیف یہ کام کرتے تھے یا چیف جسٹس یہ کام کرتے تھے، بعض اوقات پریزیڈنٹ نے بھی کیا ہے. یہ تینوں جو ہائی آفیشل ہیں، یہ تینوں بھی آپ کو پتہ ہے کہ متنازع ہیں اس وقت. تو یہ پرابلم ہے کہ ان کو متنازع کیا گیا ہے یا یہ متنازع ہوئے ہیں. جو بھی ہے، اس وقت جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ چھڑوانے والا کوئی نہیں ہے، لڑنے کو سب تیار ہیں، اور یہ کوادری لیٹرل یا پینٹا لیٹرل قسم کی لڑائی ہے. ہر کوئی دوسرے کو مکے گھسن مار رہا ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے کون آ کے بچائے گا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس رسہ کشی میں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ رسہ ٹوٹ جائے. ان سب کو چاہیے عقل کے ناخن لیں اور اس رسے کو مضبوط رکھیں، اس ملک کو بچائیں. ہم ہیں، یا پاکستان ہے تو ہم ہیں. اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کو کچھ ہو گیا یا پاکستان کی فوج کو کچھ ہو گیا تو پھر تو یہ کچھ بھی رہ نہیں پائے گا، اور دشمن کیوں نہیں فائدہ اٹھائیں گے؟ دشمن ضرور طاق میں ہوں گے کہ ان کو کب ان کے اوپر وار کیا جائے. تو میں یہ سب سے بڑا جو آپ نے آخر میں بات کی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑا گھاؤ ہے جو اس وقت پاکستان کو لگا ہوا ہے. کیونکہ وی آر سو پولرائز کہ 14 اگست کا دن، جس دن ہمیں اپنی رنجشوں کو بھلا کے ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے تھا گورنمنٹ لیول کے اوپر. ظاہر ہے پریزیڈنٹ الوی جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. ہی واز ناٹ انوائٹیڈ ٹو دا ایونٹ. اوکے، جی دیٹ از ٹرو. ہی واز ناٹ انوائٹیڈ وچ از بگ کوشچن مارک، اور جگ ہسائی ہے انٹرنیشنلی بھی. اور ظاہر ہے ہم جن معاشرے میں رہتے ہیں، اور ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں جو انڈین پروگرامز پہ جا کے اپنے ہی اپنوں کے کپڑے اتارنے کے لیے اور بے عزت کرنے کے لیے ہر وقت. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ شامل ہوتے ہیں، احسان مند ہوں آپ کی. ہمارے امید ہے کہ آپ ہمارے اور ٹورنٹو والوں کے کنسرنس کو اعلیٰ انتظامیہ تک پہنچا کے ہمیں بہتر جواب. شکریہ سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.